آج صبح کی خبر یہ بنی کہ جیسے ہی خطاب شروع ہونے کے کچھ ہی لمحے پہلے دبئی میں دھماکوں اور فضائی دفاعی نظام کی سرگرمی کی آوازیں رپورٹ ہوئیں، کیونکہ فضا میں ایرانی میزائلوں کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ پھر خطاب ختم ہونے کے 30 منٹ کے اندر اسرائیل نے بھی کہا کہ اس کی فوج انکمنگ میزائلوں کو انٹرسپٹ کرنے میں مصروف ہے، اور اسی دوران بحرین میں سائرن بجنے کی خبر آئی، جو امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کا میزبان ملک بھی ہے۔ اب ناظرین، اس پوری جنگ میں ایک نام ایسا ہے جو آپ روز سن رہے ہیں اور آج بھی ہر خبر کا مرکز وہی ہے، آبنائے ہرمز۔ یہی وہ تنگ سمندری راستہ ہے جو خلیج فارس کو دنیا کے کھلے سمندروں سے جوڑتا ہے، اور اے پی کے مطابق امن کے دنوں میں دنیا میں تجارت ہونے والے تیل اور قدرتی گیس کا تقریباً 5واں حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اسی لیے جب یہاں دباؤ بڑھے تو مسئلہ صرف فوجی نہیں رہتا، یہ سیدھا عالمی معیشت پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ آج کی صورتحال میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے ہرمز میں کچھ جہازوں کو محدود پیمانے پر گزرنے دیا ہے، لیکن مجموعی طور پر راستہ بدستور بڑی حد تک بند اور خطرے کی زد میں ہے، اور اسی بندش خطرے نے تیل کی قیمتوں کو پھر اوپر دھکیلا ہے۔ اے پی کے مطابق ٹرمپ کی تقریر کے بعد برینٹ کراؤڈ عالمی معیار ابتدائی سپوٹ ٹریڈنگ میں تقریباً $108 تک رپورٹ ہوا، اور یہ فروری 28، 2026 کے مقابلے میں لگ بھگ 50% زیادہ بتایا گیا جب امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ یعنی بازار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہرمز کی گرہ نہ کھلی تو قیمتیں مزید تنگ کریں گی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں دنیا کی بڑی طاقتیں اور بڑی معیشتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھتی ہیں۔ لیکن دلچسپ اور حساس بات یہ ہے کہ برطانیہ آج تقریباً 3 درجن کے قریب یعنی 35 ممالک کے ساتھ ایک ورچوئل کال میٹنگ کر رہا ہے، جس میں مقصد یہ ہے کہ ہرمز کو کیسے دوبارہ محفوظ اور قابل استعمال بنایا جائے۔ اس کال کی سربراہی برطانوی وزیر خارجہ یووچ کوپر کر رہی ہیں، اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے مطابق اس میں سفارتی اور سیاسی راستوں کے قابل عمل آپشنز دیکھے جائیں گے تاکہ جہاز رانی کی آزادی بحال ہو، پھنسے ہوئے جہازوں اور سی فیررز کی جانیں محفوظ رہیں اور ضروری اشیاء کی نقل و حرکت دوبارہ شروع ہو سکے۔ مگر اسی رپورٹ میں یہ بھی واضح ہے کہ اس میٹنگ میں امریکہ شامل نہیں، اور صدر ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں بار بار یہ موقف اپنایا ہے کہ ہرمز کو بزور طاقت کھلوانا امریکہ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ جن ملکوں کو ہرمز سے تیل چاہیے وہ خود ہمت کریں اور اپنا راستہ خود بنائیں۔ ناظرین، یہاں ایک اور بڑی لائن بھی یاد رکھیں۔ اے پی کے مطابق کسی بھی ملک نے فی الحال یہ آمادگی نہیں دکھائی کہ جب تک جنگ جاری ہے وہ طاقت کے زور پر آبنائے ہرمز کھولنے کی کوشش کرے۔ اس کی وجہ بالکل سادہ ہے، ایران کے پاس اس راستے کو خطرناک بنانے کے لیے کئی اے سیمیٹرک طریقے ہیں: اینٹی شپ میزائل، ڈرون، تیز رفتار حملہ آور کشتیاں اور بارودی سرنگیں۔ اور جب تجارتی جہاز یا تیل کے ٹینکر نشانہ بنے تو صرف ایک جہاز نہیں جلتا، پوری انشورنس مارکیٹ، شپنگ کے کرائے، بندرگاہوں کے شیڈول اور پھر ریٹیل سطح تک قیمتیں ہل جاتی ہیں۔ اسی لیے آج کی برطانوی میٹنگ کو ایک پہلا قدم کہا جا رہا ہے، اور اے پی کے مطابق اس کے بعد ورکنگ لیول میٹنگ سے عملی تفصیلات نکالنے کی کوشش ہوگی۔ اسی درمیان ایک مشترکہ بین الاقوامی بیان بھی بہت اہم ہے۔ برطانوی حکومت کی ویب سائٹ پر 19 مارچ 2026 کا ایک مشترکہ لیڈر سٹیٹمنٹ موجود ہے، جسے وقت کے ساتھ اپ ڈیٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور اس میں ایران کی جانب سے خلیج میں غیر مسلح تجارتی جہازوں پر حملوں، شہری انفراسٹرکچر خاص طور پر تیل و گیس کی تنصیبات پر ضربوں اور آبنائے ہرمز کی ڈی فیکٹو بندش کی سخت مذمت کی گئی۔ اسی بیان میں ایران سے فوری طور پر دھمکیاں، بارودی سرنگیں بچھانے، ڈرون اور میزائل حملے اور کمرشل شپنگ کو روکنے کی کوششیں بند کرنے کا کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جہاز رانی کی آزادی بین الاقوامی قانون اور سمندری قانون کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ یعنی عالمی صفاتی زبان میں یہ ایک واضح پیغام ہے کہ ہرمز کو یرغمال نہ بنایا جائے۔ لیکن ناظرین، ایران کی طرف سے موقف یہ آ رہا ہے کہ اصل مسئلہ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیاں ہیں، اور اسی لیے ایران خود کو دباؤ کے بدلے دباؤ کی حکمت عملی میں دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ آج کی خبر میں ہمیں ایک ہی ساتھ حملوں اور مذاکراتی اشاروں کی دھڑکن سنائی دیتی ہے۔ اے پی کے مطابق امریکہ نے جنگ بندی کے لیے ایران کو ایک 15 نکاتی پلان پیش کیا ہے، لیکن ٹرمپ نے اپنی تقریر میں نہ تو اس سفارتی عمل کی تفصیل دی اور نہ ہی 6 اپریل 2026 کی اس ڈیڈ لائن کا ذکر کیا جو انہوں نے اس سے پہلے ایران کے لیے آبنائے ہرمز کھولنے کے حوالے سے بیان کی تھی۔ یہ خاموشی بھی بہت کچھ بتاتی ہے، کیونکہ جب لیڈر ایک ڈیڈ لائن کا ذکر چھوڑ دے تو یا تو اندرونی طور پر حکمت عملی بدل رہی ہوتی ہے یا پھر دباؤ بڑھانے کے لیے اگلا بیانیہ تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔
اب جنگ کے انسانی پہلو کی طرف آئیں تو تصویر مزید تلخ ہو جاتی ہے۔ اے پی کے مطابق اس جنگ میں ایران میں 1900 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل میں 19 ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ خلیجی ریاستوں اور مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی 2 درجن سے زیادہ اموات رپورٹ ہوئیں، جبکہ امریکہ کے 13 سروس ممبرز کے مارے جانے کی خبر بھی دی گئی، اور لبنان میں 1200 سے زیادہ افراد کی ہلاکت اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے بے گھر ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ وہاں 10 اسرائیلی فوجیوں کی اموات بھی رپورٹ ہوئیں۔ یعنی یہ تنازعہ صرف 2 ملکوں کی سرحد تک محدود نہیں رہا، اس نے خطے کی کئی گرہیں ایک ساتھ کھول دی ہیں، اور ہر گرہ کے ساتھ انسانی قیمت بڑھ رہی ہے، اور جب انسانی قیمت بڑھتی ہے تو پھر سمندر کی طرف دیکھنے کی وجہ صرف تیل نہیں رہتی، یہ سی فیررز کی زندگیاں بھی ہوتی ہیں۔ اسی لیے انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن یعنی IMO نے 19 مارچ 2026 کو اپنی کونسل کے اجلاس کے بعد واضح طور پر کہا کہ جہازوں پر دھمکیوں اور حملوں کی سخت مذمت کی جاتی ہے، اور آبنائے ہرمز میں محفوظ راستہ فریم ورک فوری اور عارضی مگر ضروری اقدام کے طور پر بنایا جانا چاہیے، تاکہ وہ کمرشل جہاز جو خلیج کے اندر پھنسے ہیں محفوظ طریقے سے نکل سکیں۔ IMO نے یہ بھی کہا کہ جہازوں پر موجود عملہ شدید ذہنی دباؤ اور تھکن میں ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور جدید خطرہ بھی سامنے ہے، نیویگیشن کے سیٹلائٹ سسٹمز یعنی GNSS کی جیمنگ اور سپوفنگ۔ مطلب یہ کہ جہاز کے نیویگیشن سگنلز میں خلل ڈال کر اسے غلط مقام دکھایا جا سکتا ہے، جو جنگی ماحول میں ایک اضافی خطرہ ہے۔ ناظرین، یہ وہ باریک مگر نہایت اہم لائن ہے جو عام ناظر سے چھپ جاتی ہے۔ کبھی کبھی جہاز ڈوبنے کی وجہ صرف میزائل نہیں ہوتا، کبھی نیویگیشن کا دھوکہ اور غلطی بھی انسانوں کو سمندر میں لے ڈوبتی ہے۔ اسی لیے IMO نے پانی، خوراک، ایندھن اور ضروری سپلائز کی مسلسل فراہمی، عملے کی تبدیلی یعنی کرو چینج کی سہولت، اور سی فیررز کے اپنے گھر والوں سے رابطے کو برقرار رکھنے پر بھی زور دیا۔ اب اس پورے دباؤ کے ساتھ ایک سیاسی جہت بھی جڑی ہے۔ برطانیہ کی جانب سے اس معاملے میں سرگرمی کو بعض تجزیے یوں دیکھتے ہیں کہ یورپ امریکہ پر انحصار کم دکھاتے ہوئے خود سیکیورٹی پلاننگ کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اے پی کے مطابق سٹارمر نے یہ بھی کہا ہے کہ جنگ رکنے کے بعد جہاز رانی کی سیکیورٹی کے لیے بعض ممالک کے فوجی منصوبہ ساز مل بیٹھیں گے تاکہ آفٹر دا فائٹنگ ہیز سٹاپڈ ایک قابل عمل سیکیورٹی بندوبست بنایا جا سکے۔ لیکن آج کی حقیقت یہ ہے کہ میدان میں میزائل آ رہے ہیں اور سفارت میزائلوں کے شور میں اپنا راستہ بنا رہی ہے۔ اب ذرا اس جنگ کے معاشی میکانزم کو سادہ الفاظ میں سمجھ لیں۔ آبنائے ہرمز میں خطرہ بڑھتے ہی انشورنس مہنگی ہوتی ہے، جہاز کم نکلتے ہیں، بندرگاہوں پر رش اور تاخیر بڑھتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ تیل و گیس ہی نہیں، کھاد، کیمیکل اور دیگر خام مال بھی مہنگا یا لیٹ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا اثر آپ کے کچن تک آتا ہے۔ اے پی کی پچھلی رپورٹنگ کے مطابق جنگ کے ابتدائی دنوں میں عالمی معیشت پر دباؤ کم کرنے کے لیے انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے ایمرجنسی ذخائر سے تیل کے ایک بڑے کوارڈینیٹڈ ریلیز کی منظوری دی، اور امریکہ نے اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو سے بھی ریلیز کے پلان کا ذکر کیا۔ یعنی حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر سپلائی شوک کو نرم نہ کیا گیا تو سیاسی سطح پر بھی قیمت چکانی پڑے گی، اور اسی سیاسی دباؤ کی ایک جھلک آج بھی موجود ہے۔ اے پی کے مطابق بڑھتی توانائی قیمتیں اور سٹاک مارکیٹ کی بے چینی ٹرمپ پر اندرون ملک دباؤ بڑھا رہی ہیں، اور انہوں نے خطاب میں جنگ کا دفاع بھی کیا اور یہ تاثر بھی دیا کہ اختتام قریب ہے۔ لیکن دوسری طرف ایران کے عسکری بیانات یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ خود کو ابھی ہار کی نفسیات میں نہیں دیکھ رہا۔ اے پی کے مطابق ایرانی فوجی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ان کی دفاعی اسلحہ جاتی سہولیات چھپی ہوئی ہیں اور حملہ آور ان تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی نفسیاتی جنگ بھی اپنے عروج پر ہے۔ ایک طرف ہم ختم کر دیں گے کا بیانیہ، دوسری طرف تم نے کچھ خاص نہیں کیا کا جواب۔ ناظرین، اگر آپ پوچھیں کہ جنگ کہاں تک پہنچی تو آج کا سادہ مگر حقیقت پسندانہ جواب یہ ہے: جنگ ایک ایسے مرحلے میں ہے جہاں فوجی کاروائیاں جاری ہیں، سفارتکاری ایک متوازی ٹریک پر چل رہی ہے، اور آبنائے ہرمز ایک ایسا لیوریج پوائنٹ بن چکا ہے جس پر پورا عالمی نظام سانس روکے کھڑا ہے۔